اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہود کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کہ باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے، ان کی اولاد ہوتی گئی اور بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنا نام سامود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا، تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں کسی کو نبی بناتے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہو تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت صالح کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پیے اور ایک روز یہ اونٹنی پیے، لیکن دیکھو اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ کچھ روز تک وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ آخر ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہ مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو ایمان نہیں لے آئے تھے کہ ایک بڑی ہیبتناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی، جس سے وہ اپنے گھروں میں ہوندے پڑے رہ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ جو لوگ اللہ کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبر کا کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب کرے، آمین۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور افضل ہے۔ اے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں،
تو حقیقت میں ہمیں اپنا بنا۔ اے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ والی زندگی نصیب فرما اور لا الہ الا اللہ والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ محشر کی رسوائی سے بچانا، دنیا کی تمام مشکلات دور کر دے اور کافروں اور دشمنوں کے فریب سے مسلمانوں کو نجات دے۔ یا اللہ تو میرے ہر درد سے واقف ہے نا میرے اللہ، بس مجھے اتنا صبر دے دے میرے اللہ کہ میں ہر درد میں بس صبر کر کے مسکرا سکوں، ہر دکھ درد کو بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کر سکوں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔